أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر
لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھے کہ سروں کس رجن سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھے کہ سروں کس رجن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس عارضی اور محدود اور فانی زندگی میں ایک دفعہ پھر اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے
کہ ماہ مبارک کے سب سے قیمتی اور آخری عشرے میں ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت دی ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو، اس مجلس کو، اس سننے کو، اس سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آج اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی پہلی رات ہے اور ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ اللہ پاک نے اس امت پر یہ احسان اور کرم فرمایا ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں 5 راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جو طاق راتیں کہلاتی ہیں، اور ان طاق راتوں میں کمال یہ ہے، خصوصیت یہ ہے، افضلیت یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ پاک لیلۃ القدر بھیجتے ہیں، اور اگر کسی امتی کو، کسی مسلمان کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اس کو اس کا کچھ حصہ مل جائے، تو ایسے بندے کی قسمت کو 4 چاند لگتے ہیں، اس کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب دوسرے عشرے کے اعتکاف سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو اس مہینے کے پہلے عشرے میں تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور لیلۃ القدر تلاش کی لیکن مجھے دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر اللہ پاک نے اب مجھے یہ بتایا کہ وہ لیلۃ القدر آپ کو آخری عشرے میں ملے گی، اور وہ بھی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ملے گی۔ مقصد، اگر کوئی مسلمان اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، تو اس کے اعتکاف کا مقصد بھی کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیکن اللہ کا کرم اور مہربانی یہ ہے، اگر اللہ چاہتے پورے مہینے کے 30 یا 29 دن چھوڑ دیے جاتے کہ بھئی اس میں سے کوئی ایک دن، ایک رات ایسی ہے، آسان تو نہیں تھا۔ پھر جس غفلت، کمزوری اور تکاسل کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے لیے ہر رات کو جاگنا اور اللہ پاک سے مانگنا آسان نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے طفیل، یہ آسانی ہوئی، یہ مہربانی ہوئی کہ امت کو اتنی رہنمائی دے دی گئی کہ طاق رات کا تعلق آخری عشرے سے ہے، لیلۃ القدر کا تعلق آخری عشرے سے ہے، اور یہ رہنمائی بھی دے دی گئی کہ وہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے پھر کسی 5 راتوں میں سے ایک میں ہے۔ طاق، باقی طاق آپ حضرات جانتے ہیں کہ طاق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان برابر تقسیم نہیں کر سکتا۔ جو چیز برابر تقسیم ہو جائے وہ جفت کہلاتی ہے۔ جیسے 2 تو 2 کو برابر تقسیم کر سکتے ہیں نا، 1 اور 1، 4 کو 2 تقسیم کر لیں، 6 کو 3 کر لیں، 8 کو 4 کر لیں۔ طاق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تقسیم نہیں، جس کو آپ تقسیم کرنے جائیں گے تو آپ کو توڑنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ جیسے 1 ہے، اس کے 2 حصے بنائیں تو کہیں گے بھئی اس کو آدھا آدھا کرو، 3 کو کہیں گے بھئی 1.5 کرو، 5 کو کہیں گے بھئی 2.5 کرو۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے، اگر آپ نے غور کیا ہو، سورۃ الفجر جو 30واں پارہ ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس صورت میں اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ وہاں پہ اللہ نے قسم کھائی۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مبارک عشرہ جس کی ایک رات میں لیلۃ القدر پوشیدہ ہے، وہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور اس پر بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ عافیت کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ نے صحت سلامتی کے ساتھ ہمیں 2 عشرے دکھائے ہیں،
اب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ پورا عشرہ آخر کا بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری بات بڑی اہم ہے اور ایک بڑی نکتے کی بات ہے۔ آج کی رات صرف آخری عشرے کی پہلی طاق رات نہیں ہے، بلکہ آج کی رات میں دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ 21ویں شب یعنی پہلی طاق رات ہے، وہ سب کے ذہن میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کمال یہ ہوا ہے کہ آج کی پہلی طاق رات شب جمعہ بھی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کل جمعے کا دن آ رہا ہے، کل جمعے کا دن بھی ہے، تو طاق رات بھی ہے اور جمعے کی رات بھی ہے، دو باتیں جمع ہو۔ اس امت کے اندر دو بڑے اہل علم گزرے ہیں، بڑے حضرات، معمولی نہیں۔ ایک علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور دوسرے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بہت بڑی علمی شخصیت گزری۔ ان دونوں حضرات نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن رجب اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے اخیر عشرے کی پہلی طاق رات شب جمعہ سے مل جائے، اب سمجھے بات، اگر رمضان کے اخیر عشرے کی پہلی طاق رات شب جمعہ سے مل جائے، آج اسی طرح ہے نا، شب جمعہ کے ساتھ مل جائے، تو بہت ہی قوی امکان ہوتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہو۔ یہ بات کہنے والے عام لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ سے بڑا تعلق تھا، اور جو مقربین ہوتے ہیں نا، اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی حالت کو کبھی کھولتے نہیں ہیں۔ یہ جو ہم جیسے مجھ جیسا آدمی ہو، میں اگر آج 4 رکعت تہجد پڑھوں گا تو صبح پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ بھئی کسی کو تو بتاؤں کہ میں نے رات تہجد بھی پڑھی ہے، اس لیے کہ وہ ظرف نہیں ہے اندر۔ تو آج ہم عمل کر کے اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کے اظہار پہ خوش ہوتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے موضوع گھما پھرا کے لے آتے ہیں تاکہ سامنے والا مجھ سے پوچھ لے اور میں پھر سر جھکا کے ذرا شرمندہ سا ہو کے اس کو بتا بھی دوں، تو کام بھی ہو جائے، تعریف بھی ہو جائے۔ یہ کمزوری ہے۔ خواص کی پہچان یہ ہوتی ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی اپنی کیفیات کو، احوال کو کھولتے نہیں، لہذا ایسے بندوں کا، ایسے مقربین کا ایسی بات کہہ دینا جو عام درجے کی بات نہ ہو، یہ دلیل ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت اس میں ضرور ہے، ضرور ہے۔ وہ سے معمولی فارغ لوگ نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی زندگی کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں اس رات کو اس ترتیب پہ گزارنا ہے کہ ذہن میں یہ استحضار رہے، اس چیز کا وجود رہے ذہن میں کہ اللہ آپ کے نیک بندوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب رمضان کے اخیر عشرے کی پہلی طاق رات شب جمعہ سے مل جائے تو اس میں بہت قوی امکان ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے اسی نیت کے ساتھ مانگتے ہیں، آپ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اس لیے ایک ایک رات قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک ساعت قیمتی ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ بندے جو اس عشرے کی حقیقت کو، اس کے مقام کو، اس کی فضیلت کو پہچان کر اللہ سے مانگنے میں اس کو گزار دیتے ہیں۔ ورنہ ہم تو اسی طرح گزار رہے ہیں، بس کچھ نوافل آگے پیچھے ہو گئے تو سمجھ لیتے ہیں کہ بس چلے میں نے بہت زیادہ اللہ پاک سے مانگ لیا ہے، عبادت کر لی۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، جو اس مہینے کا حق ہے، جو ان دنوں اور ان راتوں کا حق ہے، ہم اس کی الف کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کے فیصلے عام انداز میں ہو رہے ہیں،
رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے. اللہ پاک کا غصہ وہ خاموش ہے، اللہ کی مہربانی غالب ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کے مانگنے کے منتظر ہیں کہ یہ بندہ بس کھڑے ہو کر کسی رات مجھ سے مانگ لے، توبہ کر لے، معافی کر لے، میری رحمت اس کے استقبال کی منتظر ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اس آخری عشرے کی بڑی قدردانی کی ضرورت ہے. سارے فضائل کو سننے کے بعد اور ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد بھی اگر ایک مسلمان اس عشرے کو ضائع کرتا ہے، ان راتوں کی ناقدری کرتا ہے، اس میں بھی غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، چغلی سے، حرام خوری سے، غلط کاموں سے، بدنظری سے باز نہیں آتا، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس عظیم مہمان کی بڑی ناقدری کرے. اور جب انسان کسی مستحق چیز کی ناقدری کرتا ہے تو یاد رکھیں پھر بڑی مار پڑتی، بہت بڑی مار پڑتی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا، اور تاکہ رمضان کی حقیقت اس بندے کو سمجھ آ جائے کتنی بڑی نعمت حصے میں آئی. ایک واقعہ لکھا، اگر ہم اس پہ غور کریں. فرمایا کہ ایک شخص تھا جو دریا میں مچھلیاں پکڑتا تھا. جو ماہی گیر ہوتے ہیں مچھلیاں مچھلی، وہ مچھلیاں پکڑتا تھا. ایک دن اس کے ہاتھ ایک مچھلی آ گئی، اس نے جال ڈالا، مچھلیاں آ گئی، اور حسب ترتیب جب اس نے مچھلیوں کو کاٹنا شروع کیا تو ایک مچھلی کے پیٹ سے بڑا ہیرا، ایسے چمکدار قیمتی ہیرا نکل آیا. اس مچھیرے نے اس ہیرے کو لیا، گھر لے آیا، اور جب گھر لایا تو بچے تھے جو اس کے، ان کو پکڑا دیا. جیسے آج کل کوئی کھیلنے کی چیز ہے، کوئی بال مل گئی، کچھ مل گئی، انسان لا کے گھر میں کیا کرے گا؟ بچوں کو پکڑا لے گا، ہاں بھائی اس سے کھیلو، ٹائم گزارو. تو وہ مچھیرا جب گھر آیا تو اس نے اس دن جو بچے تھے تو ان سے کہا بھائی تمہارے لیے کھیلنے کی چیز لایا ہوں، اور وہ ہیرا جو تھا وہ گول، وہ ان کو پکڑا دیا. اب یہ اندازہ تو نہیں ہے نا اس کو کہ یہ میں کیا چیز مجھے مل گئی، اس لیے کہ وہ تو مچھلیاں پکڑنے کا فن جانتا تھا، باقی اس ہیرے کی قدر و قیمت کا اور اس کی مالیت کا، اس کی حیثیت اور اہمیت کا اس کو کوئی احساس اور علم نہیں. تو اس کو بچوں کا کھلونا بنا دیا، تم کھیلو اس سے. بچے اس سے کھیل رہے. اگلے دن جب جانے لگا تو جو شکار کے جو کانٹے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، جو جال وغیرہ ڈالتے ہیں نیچے، تو ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کے سرے پر اس نے وہ ہیرا لٹکا دیا کہ چلو یہ ذرا خوبصورت لگے گا. بچے تو کھیل کے فارغ ہو گئے، اس کو جا کے اس کے سرے کے ساتھ باندھ دیا، کل مچھلیاں پکڑیں گے تو ذرا خوبصورتی ہو جائے گی. اب یہ اس سے جا کے جو ہے شکار کر رہا ہے، مچھلیاں پکڑ رہا ہے، آ رہا ہے. ایک دن یہ مچھیرا واپس آ رہا تھا اپنا جال اور مچھلیاں لے کر. سامنے سے ایک گدھا چلانے والا آدمی، ایک غریب آدمی آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک مچھیرا آ رہا ہے اور اس کے مچھلی پکڑنے کے کانٹے میں ایک چمکدار سی چیز لگی ہوئی ہے. تو عام طور پہ جانور پالنے والوں کا ایک شوق ہوتا ہے کہ جانور کے پیروں میں اور گلے میں اور سینگوں میں کچھ نہ کچھ تزئین کی چیزیں لگائیں. اس نے کہا میرے گدھے کے گلے میں کافی دن ہو گئے، کوئی گھنٹی نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، کچھ نظر نہیں آتا ہے، یہ بڑی چمکدار سی چیز لگ رہی ہے مجھے. تو جا کے اس مچھلی والے سے ملا اور اس سے کہا کہ بھئی یہ آپ کے یہ کانٹے میں کیا لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا تو ایک مچھلی کاٹی، اس سے یہ نکل آیا. بچوں نے کھیلا، ان کا دل بھر گیا، میں نے اس پہ لگا لی کہ چلو خوبصورت لگے گا. اس نے کہا یار آپ مجھے دے دو، یہ میں گدھے کے گلے میں باندھ دوں گا تاکہ گدھا ذرا خوبصورت لگے. سنا لے. اب آ گیا گدھے کے گلے میں لٹک گیا اور وہ خوش ہو گیا کہ چلے جی گدھے کے گلے میں ایک چیز آ گئی، وہ خوبصورت لگا.
کچھ دن اور گزرے. ایک دن یہ گدھا چلانے والا سامان رکھ کر اپنے گدھے کو شہر لے گیا, شہر کی مارکیٹ میں. جب وہاں گیا تو مارکیٹ میں تو تاجر بیٹھے ہوئے تھے, ان میں جو سنہار تھے, سونے کا کام کرنے والے, جواہرات کا, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہر میدان کے ماہر کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے. اس نے دیکھا کہ گدھے کے گلے میں جو چیز لٹکی ہوئی ہے یہ تو عام چیز نہیں لگتی. وہ اپنے دکان سے اترا, آیا, اس گدھے کے گلے میں جو ہیرا لٹک رہا تھا اس کو دیکھا اور حیران رہ گیا کہ اتنا نایاب اور قیمتی ہیرا جس کے لیے ہم ترستے ہیں اور جس کی اتنی بڑی قیمت اور مالیت ہے, وہ گدھے کے گلے میں. یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن اب حقیقت بھی نہیں بیان کرے گا. تو اس گدھا گاڑی والے سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ وہ گدھے کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے ایک چیز مجھے ملی. کہاں سے ملی؟ کہا میں جا رہا تھا اپنے گاؤں میں, وہاں آگے مچھیرا آ رہا تھا اور مچھیرے کے کانٹے میں جو ہے ہیرا لگا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ کو کہاں ملی؟ اس نے کہا کہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا وہاں ملی, لا کے بچوں کو کھیلنے کے لیے دی, ان کا دل بھر گیا تو یہاں لگا دیا. میں نے اس سے مانگا, اس نے کہا لے. یہ سمجھ گیا کہ ابھی سادہ آدمی ٹکرا گیا, اس کو پتہ نہیں ہے کتنی قیمتی چیز ہے. تو کہا اچھا بھائی اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی مجھے دے دے تو آپ دے دیں گے؟ اس نے کہا دے دوں, لیکن یہ کہ میں گدھے کے گلے کے لیے خوبصورتی کی چیز ہے. تو اس نے کہا میں اس سے زیادہ خوبصورت چیز آپ کو دے دیتا ہوں. اس نے کہ مصنوعی ہار جو ہوتے ہیں آرٹیفیشل, وہ لے کر کے بنایا اور کہا کہ یہ گدھے کو دیکھو یہ کتنا بڑا خوبصورت ہار ہے. وہ بڑا خوش ہوا, کہا یہ مجھے دے دو. اس نے کہا بالکل قبول فرما. آپ غور کر رہے ہیں بات پہ؟ ہیرے کی کہانی چلی وہاں سے مچھیرے سے اور بالآخر آ کے سنار پہ پہنچ گئی. اب سنار نے ہیرا لیا اور بہت خوش ہوا اور کہا کہ آج تو قسمت کھل گئی, وارے نیارے ہو گئے. وہ نایاب اور قیمتی ہیرا جو نسلوں میں جا کے کسی کو ملتا ہے, لوگ ترستے ہیں, مجھے اتنی آسانی سے اپنی دکان کے دروازے پہ مفت میں مل گیا. بہت خوش ہو گئے اور اس کو حفاظت سے بند کیا. گھر آیا رات کو اور اس ہیرے کو اس نے ایک تھیلی میں رکھ کر ڈبے میں بند کیا کہ صبح جا کے پھر بازار میں اب اس کی ویلیو دیکھیں گے, قیمت دیکھیں گے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کی کہ اب کیا کیا کرنا ہے. اب تو مالدار ہو گئے. اس کو محفوظ رکھے. یہ سنار یہ سو گیا. صبح اٹھا بہت خوش تھا کہ آج ہیرے کی قیمت لگنی ہے. جب جا کے اس ڈبے کو کھولا جس میں ہیرا تھا تو دیکھا کہ وہ اور ہیرا بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو چکا تھا, بالکل ضائع ہو گیا. اس نے اپنا سر پکڑا, یہ کیا ہو؟ غصہ بھی آیا اور غصے میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ اے کم بخت, تو مچھیرے کے پاس تھا تو نہیں ٹوٹا, اس کے بچے تجھ سے کھیلتے رہے تو نہیں ٹوٹا, تو گدھے کے گلے میں آیا, اس کمار نے تجھے اپنے گدھے کے گلے کا ہار بنایا تو نہیں ٹوٹا, اور جب میرے پاس آیا تو میری قسمت پھوٹی تھی کہ تو رات کو ٹوٹ گیا. اب بات سنیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس ہیرے کو جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا اس کو زبان دی, اس کو گویائی دی. اس نے اس سنار سے کہا کہ کم بخت میں نہیں ہوں, کم بخت آپ ہوں. اس نے کہا کیوں؟ کہا میں مچھیرے کے پاس آیا, میں بہت قیمتی ہیرا تھا, لیکن اس مچھیرے کو میری قیمت کا اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا ہوں. اس لیے اس نے اپنی سوچ کے مطابق میرے ساتھ سلوک کیا. میں بچوں کے ہاتھ میں آیا, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کتنا قیمتی ہوں. انہوں نے اپنا کھیل کھیلا, انہوں نے اپنی سوچ کے اعتبار سے میرے ساتھ کیا, میں نہیں ٹوٹا.
پھر میں کمار کے گدھے کے گلے میں آیا. اس کمار کو میری قیمت کا منزلت کا کچھ پتہ نہیں تھا. اس نے اپنی سوچ کے مطابق میرے ساتھ کیا. لیکن پھر اس کمار کے ہاتھ سے میں تیرے ہاتھ میں آیا. اور اے سنار، اے ظالم، تجھے پتا تھا کہ میری قیمت کیا ہے. تجھے میری قدر و قیمت کا، میری اصلیت کا تجھے تو علم تھا نا. لیکن اے ظالم، تو نے میری قیمت کیا لگائی کہ میرے بدلے تو نے ایک مصنوعی ہار بنا کر گدھے کے گلے میں پہنا دیا. باوجود میری قیمت کے جاننے کے تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. جب تو نے مجھے ڈبے میں بند کیا تو رات میرا دل پھٹ گیا اور میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو گیا. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اے مسلمان، رمضان کا مہینہ کافر پہ بھی گزرتا ہے، مشرک پہ بھی گزرتا ہے، ملحد پہ بھی گزرتا ہے، منکر پہ بھی گزرتا ہے. ان کو اس مہینے کی قدر و قیمت کا، فضیلت کا کچھ نہیں پتا. ان کا کیوں بگڑے اور کیا بگڑے. لیکن اے مسلمان، تجھے تو پتا ہے اس مہینے میں اللہ نے کیا نعمتیں اتاری. تجھے تو اس مہینے کی قدر و منزلت کا، اللہ کی رحمت کے سمندر کا پتہ ہے. اگر تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس مہینے کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، یاد رکھ اس مہینے کا دل پھٹ جائے گا اور تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو بہت بڑی پکڑ میں آ جائے گا. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، صرف فضائل کو سن کر کتنے سالوں سے ہم رمضان کے فضائل اپنے علماء سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ہر سال سنتے ہیں، جانتے ہیں، یاد ہو گئے فضائل کہ اللہ اس مہینے میں کتنا نوازتے ہیں، کتنا عطا کرتے ہیں. پہلے عشرے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت کی بارش ہوتی ہے، تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی کے اعلانات ہوتے ہیں. اس مہینے میں ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کو اٹھا کے 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اس مہینے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. یہ سارے فضائل مجھے بھی معلوم ہے، آپ حضرات کو بھی معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے. لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اس کے باوجود اگر ہم نے اس ماہ مبارک کے ساتھ وہ سلوک کیا جو باقی 11 مہینوں کے ساتھ کیا ہے، تو بتائیں اللہ پاک کے سامنے کس طرح پیش ہو. زندگی تو ضائع ہو گئی، سال پہ سال گزر گئے، سال پہ سال چلے گئے، اور انسان یہی سمجھ رہا ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی میری باقی ہے، بڑی زندگی باقی. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، مختصراً میں آپ حضرات سے 3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ہمیں یہ مہینہ، یہ عشرے، یہ راتیں، یہ مجلسیں، یہ موقع نصیب ہو گئے تھے. اپنی زندگی ہمارے اختیار میں تو نہیں تھی. ہمارے کتنے اعزاء اور اقارب رمضان سے 1 دن، 2 دن، 3 دن پہلے دنیا سے گئے ہے یا نہیں؟ کتنے رمضان میں چلے گئے. زندگی ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ نے پھر بھی ماہ مبارک نصیب کیا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنے شکر کا تقاضا کرتی ہے. تو اس پر سچے اور اخلاص والے دل کے ساتھ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے. یعنی یہ دل جو ہے نا، دل، شکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار الحمدللہ میں شکر ادا کروں. جو دل ہے نا، دل، صبح جب سحری میں اٹھیں، واقعی یہ دل ایک مطمئن دل ہو. اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میں سحری کے لیے اٹھ کے آج روزہ رکھوں، اور افطاری کریں، دسترخوان پہ بیٹھیں تو دل سے ایک شکر کی لہریں نکل رہی ہوں کہ اللہ رمضان کی افطاری نصیب ہو رہی. کتنی بڑی سعادت. دوسری بات کہ یہ پورا مہینہ دیکھیں دعاؤں کا ہے، اور پھر خاص طور پہ آخری عشرہ، اس میں اللہ پاک کی رحمت بندوں کے نہایت قریب آ جاتے ہیں، بہت قریب آ جاتے ہیں.
اللہ بندوں کی دعاؤں کے لیے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اس مہینے میں اپنے ذمے لازم کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا، اس کے دن کی ایک دعا، اس کے رات کی ایک دعا، وہ تو میں لازماً قبول کروں گا۔ ایک دن کی ایک رات کی تو 30 روزے اگر انشاءاللہ نصیب ہوتے تو کتنی دعائیں قبول ہوگی؟ 60 دعائیں، 60 دعائیں۔ کتنا مانگ سکتے ہیں ہم اللہ پاک سے؟ یہ پاگلوں کی طرح جو سرگرداں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، پریشان سر مار رہے ہیں، اس مسئلے کا کیا ہوگا، اس مسئلے کا کیا ہوگا، اس مسئلے کا۔ اللہ نے کتنا موقع دیا، اللہ سے خوب مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنی نسلوں کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے مرحومین کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے۔ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ تو نہیں ہے کہ وہ محدود ہے۔ جتنا زبان ساتھ دے رہی ہو، جتنے الفاظ میرے پاس ہو، ہم اللہ پاک سے مانگتے رہے، اے اللہ میں نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق نصیب کرو۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کرو، اس سے بھاگنا نہیں۔ تیسری بات، ذکر وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کے دل میں اللہ پاک کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر مسلمان امتی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے خواص کے اندر آ جاؤں۔ یاد رکھیں، اس کے لیے جو سب سے بڑا مؤثر اور آسان طریقہ اور حل ہے وہ اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ کی یاد۔ اور میں عرض کروں، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کتنے اعمال ہمارے پاس دنیا میں ہیں، ابھی روزے چل رہے ہیں، اعتکاف چل رہا ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ حج کے منتظر ہیں، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، یہ سارے اعمال ہیں، ساری چیزیں۔ لیکن عجیب بات، یہ اس امت کے جو علماء حق ہیں، ان کا بہت بڑا احسان ہے دوست، انسان کو اتنا سمجھا دیتے ہیں، فرمائے جتنے اعمال اللہ نے بندوں کو دیے ہیں، جتنے اعمال، ان سب کی حد مقرر ہے، حد مقرر ہے۔ روزوں کی حد مقرر کر دیا، 29 ہوں گے یا پھر 30 ہوں گے، پھر فرض روزے ختم ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کی حد مقرر کر دی، بھائی 2.5% حساب کر کے 2.5% ادا کر۔ حج کی حد مقرر کر دی کہ 5 دنوں میں جا کے وہ عمل کر لیں۔ نماز کی حد مقرر کی کہ 5 فرض نماز، ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ لیکن قرآن کریم پہ اگر ہم غور کریں، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں؟ 2 چیزیں۔ آج کی مجلس سے یہ چیز لے کر جائیں۔ 2 چیزیں علماء نے لکھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں۔ پہلی چیز تقویٰ ہے، اللہ کا خوف۔ دوسری چیز اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اب کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے واتقوا اللہ ما استطعتم، واتقوا اللہ ما استطعتم، تقویٰ اختیار کر لو جتنا تیرے بس میں ہے۔ آپ غور کر لیں، جتنا تیرے بس میں ہے۔ یہ جملہ انسان کب بولتا ہے؟ جب یہ معلوم ہو جائے نا کہ یہ آدمی یہ کام پورا نہیں کر سکے گا۔ کہتے بھائی آپ کرتے رہیں، جتنا آپ سے ہو سکے آپ کر لیں۔ مطلب یہ اشارہ دے دیا کہ اس کو پورا کرنا، اس کی آخری حد تک جانا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ آپ جتنا اپنی طاقت اور وسعت کے بقدر کر سکتے ہیں اس کو اختیار کر لیں۔ تقویٰ، اللہ کا خوف، اس میں ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، جان لگا سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں نے تقویٰ کی آخری حد کو پا لیا، نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز میرے دوستوں بزرگوں، وہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ذکر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک بار بار فرما رہے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کرتے رہو، بس تم کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، کہ ایک دن انسان کہے کہ میں نے اتنا ذکر کیا، اتنا کیا کہ بس انتہا کر دی میں. یہ تو ہم تھوڑے سے 3 تسبیحات 2 تسبیحات پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ وقت اللہ پاک کی یاد میں گزر جائے. آج اس کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن اس کی حد کوئی نہیں ہے دوستو. ایسے ایسے بندے اس امت میں گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں میں اللہ پاک کا ذکر کیا، لاکھوں میں. یہ تو ہم عاجزوں نے خود مشاہدہ کیا. ہمارے ایک بزرگ تھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، سندھ میں ٹنڈو آدم میں، اور ہمارے حضرت بڑے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، پیر علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، مفتی صاحب بھی تھے، اور ہم نے حضرت کی زیارت کی. اور بڑے نورانی چہرے، بڑا نورانی چہرہ. حضرت کا ایک معمول تھا، اور یہ کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے، ہم نے بڑے اپنے اکابر سے، بڑے حضرات سے سنا کہ پیر علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ کا معمول تھا کہ لفظ اللہ کا ذکر 1.25 لاکھ مرتبہ کرتے تھے. 1.25 لاکھ. ہم 300 مرتبہ نہیں کر سکتے، کرتے تھے. ہم جتنی دیر بیٹھے رہے بس ضرورت کی بات، اور پھر ذکر چل رہا ہے. ہندوستان میں بزرگ گزرے، میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے. کیا میاں جی، ہر ملک کی اصطلاحات ہوتی ہیں نا. ہندوستان میں وہ حضرات جو مکتب کے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا قاری صاحب ناظرہ پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو صرف قاعدہ، نورانی قاعدہ الف با تا سا سے پڑھائے، ان کو ہم کتنا ہلکا لیتے ہیں. تو ہندوستان کی زبان میں جو مکتب میں پڑھانے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو میاں جی کہتے تھے. یہ میاں جی، تو ان کا نام کا جز تھا میاں جی، اصل نام تھا نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے. ان کے حالات میں لکھا گیا ہے کہ روزانہ 50,000 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول 50,000 مرتبہ، اور 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. یہ قریب کے لوگ ہیں دوستوں، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس نے کہا کہ میں نے ذکر کی حد کر دی. پھر بھی وہ راتوں کو روتے تھے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ سعادت بڑی مشکل سے ملتی ہے، اللہ پاک کی تقسیم ہے. اللہ نے آخری عشرہ دے دیا ہے، اس میں اللہ سے خوب مانگا جائے، خوب مانگا جائے. ایک ایک چیز، ایک ایک ضرورت، ایک ایک کام، جتنے کام پھنسے ہوئے وہ اللہ سے مانگیں. اور اس عشرے سے نیت کریں کہ جتنی زندگی باقی ہے انشاءاللہ اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں گے، کثرت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختم خواجگان پڑھیں گے، ہمارے بزرگوں کے جو ختمات ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ذکر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سے پوچھیں ذکر جہری کرنا. یہ ختمات شریفہ ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں مسجد میں ہفتہ وار ترتیب کے ساتھ یہ چلتے ہیں، اور آخری عشرے میں آپ حضرات کے علم میں چونکہ اس میں کچھ اضافات، بزرگوں کے ختمات میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اضافات ہوتے رہتے ہیں. اس سال کچھ بزرگوں کے ختمات اس میں مزید آئے ہیں. انشاءاللہ کل تمام ساتھیوں کو نئے پرچے دے دیے جائیں گے. تو میں انشاءاللہ ترتیب سے پڑھتا رہوں گا اور طریقہ بتاتا رہوں گا. آپ حضرات انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھیں گے، بالکل آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا.
تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر.
یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو خصوص صحابہ اکرام خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اور اپنے تمام دوست احباب رشتہ دار اساتذہ کرام جتنے ہمارے محسنین مخلصین ہیں ان سب کو اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان خدمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان سب کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں نصیب فرمائیں. اب کچھ دیر کے لیے ذکر کریں گے. ذکر میں اصل جو ہے وہ ذکر قلبی ہے جو ذکر لسانی پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن ذکر سے مناسبت اور انسیت کے لیے ہمارے بزرگوں نے ذکر لسانی کا طریقہ بتایا ہے کہ انسان پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر لسانی کر لے یعنی زبان سے جہری ذکر کر لے، لیکن یہ جہر اتنا ہو کہ جو معتدل ہو، اپنی کان تک آواز آئے، بہت زیادہ شور نہ ہو. اس لیے پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے آواز کے ساتھ اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر ذکر قلبی کریں گے اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، ذکر قلبی کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سروں کو جھکا دیں گے، آنکھوں کو بند کر لیں گے، دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ تصور کریں گے کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل ذم ظلمات قدرات ہے وہ سب اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے دل سے نکل رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے تیرے سامنے جھک رہا
سزا میری آہوں کو، میری آہوں کو سن لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہگار کا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہگار کا، بخش دوں گا تجھے، بخش دوں گا تجھے، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا غياث المستغيثين. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے یا اللہ، چین سکون عافیت راحت والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ، اپنی ناراضگی کو ہم سے ختم فرما دے یا اللہ، ناراضگی کو ہم سے دور فرما دے یا اللہ، ہم سب سے پوری امت سے یا اللہ رضامندی کا اعلان فرما دے یا اللہ، ہم سے دوستی کا اعلان فرما دے یا اللہ، ہم نے اپنی بدکاریوں اور سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو ناراض کیا، آپ سے دور ہوئے یا اللہ، ساری زندگی ذلتیں دیکھی، ہمیں سمجھ آ گئی کہ تجھ سے دور ہونے کا کیا انجام ہے یا اللہ، تیرے گھر کے دروازے امت پہ بند ہو گئے یا اللہ، حرمین الشریفین کے دروازے امت پہ بند ہو گئے یا اللہ، آج امت پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا یا اللہ، برے اعمال کا انجام ہم پر مسلط ہوا. آج ہم مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں لیکن دروازے بند ہیں اے اللہ، جمعہ جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دروازے بند ہیں یا اللہ، آج مسلمان حرمین الشریفین جانا چاہتے ہیں لیکن یا اللہ، آپ نے ان کو حاضری سے روک دیا یا اللہ، یہ ہمارے برے اعمال برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے یا اللہ، اپنی ناراضگی کو ختم فرما کے رضامندی کا اعلان فرما دے یا اللہ، رضامندی کا اعلان فرما دے یا اللہ، ہماری سیاہ کاریوں سے صرف نظر فرما کے ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے یا اللہ، ہم نادم ہے، شرمندہ ہے، پشیمان ہے، خائب و خاسر ہے اے اللہ، تیری طرف آئے ہیں، تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں اے اللہ، دیر ہوئی لیکن پھر بھی تیرے دروازے پر آئے، جتنے دروازوں پہ گئے
ہر جگہ دھتکارا گیا، اے اللہ تیرا یہ در ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں جس پہ جا کے کھڑے ہو۔ اے اللہ آج تیرے دروازے پہ آ کے بھکاری فقیر سوالی بن کے کھڑے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے، اے اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ ایمان عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ ساری زندگی کلمے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ آنے والی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ دنیا میں اور دنیا کے اسباب و سامان میں پڑ گئے، یا اللہ قبر سے غافل ہو گئے، آخرت سے غافل ہو گئے، تیرے سامنے آخرت میں پیش ہونے سے غافل ہو گئے، اے اللہ ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ یہ جو وبائی صورتحال ہے خدا معلوم یا اللہ ہم پر مسلط ہوئی ہے یا بنائی گئی، اے اللہ آپ حقیقت حال کو جانتے ہیں، اے اللہ اس مصیبت کو ہم سے، پورے ملک سے، بالخصوص پوری امت سے یا اللہ رفع فرما دے، یا اللہ اس کو دور فرما دے، اس مصیبت کو یا اللہ ہم سے ختم فرما دے، یا اللہ دوبارہ سے مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما دے، اے اللہ خانقاہوں کی، مدارس کی، دعوت و تبلیغ کی، رزق حلال، کاروبار، تجارت کی رونقوں کو یا اللہ دوبارہ سے بحال فرما دے، اس امت کو آئندہ کے لیے یا اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما دے، حرام سے، مکروہ سے، مشتبہ سے، کسی کا حق مارنے سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے، اے اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ آخری عشرہ رہ گیا، 20 دن گزر گئے، ٹوٹے پھوٹے اعمال تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں، لیکن اے اللہ اپنا فضل فرما کہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ آخری عشرے کی حفاظت کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما دے، اس کی بھرپور تیاری کی، قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ اس مہینے میں جتنا آپ سے مانگا اپنی سوچ، اپنی ظرف کے مطابق مانگا، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے، اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو نواز دے، یا اللہ تیری رحمت مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دے، یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما دے، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما دے، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ آخرت کی تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، شرمندگی سے، ذلت سے، رسوائی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں آخرت میں ہم سب کو جگہ نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے، ان کے دست اقدس سے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، اے اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ حساب کتاب کے معاملے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، اے اللہ حساب کتاب سوال پوچھ تاچھ کے معاملے سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، ہمارے مسجد کے جتنے نمازی احباب بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے، جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، اے اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما لے، اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، اے اللہ جتنے ساتھی بیٹھنا چاہتے تھے لیکن اے اللہ حالات کی وجہ سے ان کو نہیں بٹھایا جا سکا، تو ان کے دلوں کی حالت کو، اخلاص کو جانتا ہے، اے اللہ سب کی نیتوں کے مطابق سب کو اعتکاف کا پورا پورا اجر نصیب فرما دے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما دے، جتنے ساتھیوں نے یا اللہ معتکفین کی خدمت کی، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے ناموں سے، سب کے دلوں کی حالت سے واقف ہے، اپنی شان کے مطابق سب کو دارین کی خوشیاں نصیب فرما دے، ہمارے اس مسجد کو، یہاں چلنے والے تمام سلسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ مسجد، مدرسے، خانقاہ میں وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے، اے اللہ یہاں کے ایک ایک طالب علم کو دین کے عالی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔